السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج آپ کی خدمت میں ہم دو بڑی اسپیشل خبریں پیش کرنے والے ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اسلام آباد آئے ہوئے ہیں اور ان کی کچھ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا مشن امپاسبل کیا ہے یہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ اور پھر جناب ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سنا ہے 2 صحافیوں پر بڑے برہم ہیں، اور وہ کیسے برہم ہیں اور اس برہمی کا وہ اظہار کیسے کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر جناب آج 3 پریس کانفرنسیں ہوئیں، ایک مریم نواز صاحبہ نے کی، ایک بلاول صاحب نے کی اور پھر ایک فواد چودھری نے کی۔ ان کا آپس میں کیا ربط ہے اس پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج 3 پریس کانفرنسیں تھی۔ مریم نواز صاحبہ کافی دنوں سے خاموش تھیں، آج وہ پھر جناب دوبارہ انہوں نے انٹری ڈالی ہے اور ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہی بات کی جو ہم نے کل اپنے پروگرام میں کی تھی کہ جو ان کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا، جو کہ ہم نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، کہ جناب میری اور پرویز رشید صاحب کی ایک پرسنل گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بھی کوئی گفتگو کرتی ہوں تو وہ اگر پرسنل گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اس کو کسی نے اگر ٹیپ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور یہ ایک جرم ہے اور جنہوں نے کیا ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جی وہ کس نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے وزراء کو اس کی ریکارڈنگ دی اور پھر وزراء نے ایک مخصوص ٹی وی چینل کو ریکارڈنگ دی، تو انہوں نے کہا کہ معافی تو ہم سے مانگی جائے گی، ہماری پرائیویٹ کنورسیشن میں کوئی بندہ مداخلت کر رہا ہے اور یہ کہنا کہ جی میں کسی سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ پرسنل گفتگو میں لوگ ہر طرح کی بات کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے جناب بہت ساری مطالبات بھی کیے۔ انہوں نے فوری الیکشن کا بھی مطالبہ کیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، اور بہت سارے فارن فنڈنگ سمیت کیس میں جو الزامات اب وزیر اعظم صاحب پہ آ رہے ہیں فائنینشیل بدعنوانیوں کے حوالے سے، تو اس پر انہوں نے مطالبات کیے کہ جی ان کو اب جو پیچھے ہٹنا چاہیے اور ریزائن کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ادھک مطالبات یہ بھی کیے کہ جس طرح ان کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف، نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے گئے، اس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف بھی بنائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر بلاول صاحب نے بھی اس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک چلانے جا رہی ہے، اور تحریک انہوں نے کہا کہ جی فیبرری سے شروع کی جا رہی ہے۔ اب وقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ تحریک جو انہوں نے اناؤنس کیا وہ مائنس پی ڈی ایم تحریک یعنی کہ صرف جو پیپلز پارٹی چلائے گی، تو اس کا بنیادی طور پہ مقصد اس حکومت کو گرانا یا اس حکومت کو ڈیسٹیبل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا جو اصل مقصد ہے، ہڈن جو بیک گراؤنڈ میں مقصد ہے، وہ تحریک تو ایک بہانہ ہے۔ دراصل وہ اس تحریک کے ذریعے جو آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کی تیاری اور اس کی مہم کی تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک 2 بڑی پارٹیوں کے جو ہیں وہ لیڈرز کے بیانات تھے اور پریس کانفرنس تھے۔ پھر فواد چودھری صاحب آگے جناب مارکیٹ میں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ 2 بڑی پارٹیوں کے لوگ بات کریں اور پھر حکومتی ترجمان نہ بولیں، اور پھر حکومت کے جو سب سے بڑے ترجمان ہوتے ہیں وہ تو وزیر اطلاعات و نشریات ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہی اپنی وہ پرانی ٹیپ چلا دی کہ جناب یہ ان کی آصف زرداری کی اور نواز شریف کی تو سیاست ختم ہو گئی ہے، بلکہ پتہ نہیں کیسی سیاست ختم ہو گئی ہے، ادھر سے زرداری کوئی بیان دے دے، یا لندن میں نواز شریف جو نہیں وہ کہتے ہیں عذرۂ مذاق کہ کھانس بھی دے تو یہاں پہ افراتفری مچ جاتی ہے اور درجنوں وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو نہیں کی جاتی جو ماضی کا حصہ بن گئے ہوں، کبھی کہتے ہیں ہم ان کو لے کر آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈپورٹ کروا کے لائیں گے، جب وہ کہہ دیں کہ میں خود آ رہا ہوں تو پھر یہاں پہ وہ سب گھبراہٹ پھیل جاتی ہے اور بے چینی پھیل جاتی ہے کہ ایک ہی ہونے لگا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے معاملات ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے اپنی نوکری پوری کی تھی، تو یہ ایک نوکری پوری کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں جناب ان خبروں کی طرف کہ جو آپ کے ساتھ آپ نے شروع میں عرض کی کہ جناب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سنا ہے آج کل 2 صحافیوں پہ بڑے برہم ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ جو واٹس ایپ پہ کوئی گروپ ہے جس میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان ہیں، ان گروپوں میں جو وہ ان 2 صحافیوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ناقابل اشاعت الفاظ ہیں، اور مبینہ طور پر وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو آپ غیر پارلیمانی کہہ دیں، غیر اخلاقی کہہ لیں، لیکن ان 2 صحافیوں کے بارے میں وہ بہت زیادہ برہم دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جناب ہم پر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، اور وہ 2 صحافی کون ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں جناب۔ وہ ایک تو ہیں سلیم صافی صاحب اور دوسرے ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ وہ جو ان کی تنقید ہے وہ خان صاحب سے جو ہے وہ قطعاً برداشت نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب نے یہ ان کی ایسی کی تیسی مبینہ طور پہ جو اب وہ لازم بات ہے اتنی بڑی کابینہ کو چھوٹی سی کابینہ ہو تو وہ واٹس ایپ گروپ بھی اتنا بڑا گروپ ہوگا، وہ پھر دکھا دیتا ہے نا وزیر اپنے یاروں دوستوں کو، دیکھو جی پرائم منسٹر صاحب تو انہوں نے بارے کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ پتہ چلا کہ گروپ میں بھی اس طرح کی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ
اپنی کابینہ کا اجلاس ہو یا کچن کیبنٹ کا اجلاس ہو یا کور کمیٹی کا اجلاس ہو یا منی کچن کیبنٹ کا اجلاس ہو، اس میں بھی ان دونوں ساتھیوں کے بارے میں خان صاحب وہ جو ہے وہ قابل اعتراض کہہ لیں یا ناقابل اشاعت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ مریم پہ اعتراض کریں نا کہ انہوں نے صحافیوں کے بارے میں یہ کیوں کہا، تو کل جب یہ حکومت جائے گی پھر خان صاحب کی ٹیماں نکلنے کی ہیں تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو توقع یہ کی جاتی ہے پھر وہ جو الفاظ سامنے آئیں گے وہ پھر یہ باقی سارے الفاظ جو ہیں اس کے مقابلے میں بالکل ہی فارغ نظر آئیں گے۔ خان صاحب تو پھر خان صاحب ہی وہ تو پھر غصے میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں مڑ کے دیکھتے۔ تو وہ کنٹینر پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسی کیسی وہ بات کر جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ دو بہرحال صحافی جو ہیں وہ خان صاحب ان کو قطعاً برداشت کرنے کے تیار ہیں، انہوں نے بس نہیں چل رہے کی کر دی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جناب وہ ایک خبر کی طرف، ادھر سے مریم صاحب اپنے مطالبات کر رہی ہیں، بلاول صاحب اپنے طریقے چلا رہے ہیں، حکومت ان کو جواب دے رہے ہیں۔ جناب بیچ میں سے جناب ایک مصطفیٰ کمال صاحب اسلام آباد پہنچ گئے۔ مصطفیٰ کمال صاحب اسلام آباد کیوں پہنچے، اس میں بھی کہتے ہیں جناب بڑا گہرا راز ہے۔ کل سنا ہے وہ آئے ہیں اسلام آباد اور بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں مصطفیٰ کمال صاحب اسلام آباد پنڈی میں جڑواں شہروں میں یعنی کہ کوئی خاص خفیہ ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔ خاص خفیہ ملاقاتیں اب کہنے والے کہتے ہیں، سورسز کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے علم میں یہ نا کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کسی زمانے میں MQM کا ساتھ تھے اور پھر میئر بھی رہے کراچی کی، وہیں سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ جناب جب MQM پہ زوال آیا تو وہ بیرون ملک چلے گئے، پھر جناب مبینہ طور پر کسی کے کہنے پر انہوں نے واپس آ کے پاکستان زمین پارٹی بنائی، یعنی کہ MQM کے 20 میں سے ایک پارٹی نکالی، اس کے یہ سربراہ بنے اور پھر پچھلا الیکشن میں لڑا۔ اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں اب تو، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہمارا جتنا شیئر بنتا تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا، چونکہ پنجاب میں جو ہے وہ وکٹری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اس کو جتنا لمٹڈ رکھنا چاہتے اتنا نہیں لمٹڈ کر سکے تھے، تو پھر کچھ سیٹیں PTI کو حکومت بنوانے کے لیے مبینہ طور پر اسلام آباد سے دلوائی گئی، کراچی سے دلوائی گئی۔ تو پھر یہ جو چیزیں تھیں وہ ایسی ان کے سامنے آ رہی، تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ جناب جو اگلا الیکشن آ رہا ہے مبینہ طور پر جو اس کے لیے جو پیش بندی صف بندی کی جا رہی ہے، کوئی خاکہ ترتیب دیے جا رہا ہے، کوئی چیس بورڈ لگایا جا رہا ہے، تو وہ اس میں اپنا ڈیو شیئر کنفرم کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جناب کہنا ہے ذرائع کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ کتنے کامیابی حاصل کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ جب وہ واپس کراچی پہنچیں گے پھر وہ کوئی پریس کانفرنس کریں گے تو ہمیں ان کی گفتگو سے اندازہ لگائیں گے کہ انہوں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔